بلال پاشا کا غربت سے CSS اور پھر داعیے اجل کو لبیک کہنے تک کا سفر۔ مزدور تھے۔ مالی حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے مسجد میں ہی ایک مکتب سے پرائمری پاس کی۔ جنوبی پنجاب کی پسماندگی کا عالم سب پہ آیا ہے، لہٰذا بلال پاشا نے بھی چھٹی جماعت سے ABC پڑھنا شروع کیا۔ انٹرمیڈیٹ ملتان کے کالج سے اور بیچلر فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی سے کیا۔ انہوں نے اپنی تعلیم تو مکمل کر لی، لیکن کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک مسجد سے پرائمری پاس کرنے والا لڑکا اپنے مستقبل میں ایک مقابلے میں پاس ہو کر CSP آفیسر بن جائے گا۔ بلال پاشا نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک پرائیویٹ جاب سے کیا، لیکن والد کی خواہش پوری کرنے کے لیے گورنمنٹ سروس میں آئے اور پولیس میں سب انسپیکٹر بھرتی ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ کے مختلف اداروں میں 16ویں اور 17ویں اسکیل پر ملازمت کرتے ہوئے 2018 میں CSS کے میدان میں اترے اور خوش قسمتی کے ساتھ اس مقابلے میں فتح حاصل کی۔ بلال پاشا جو ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اپنے بیک گراؤنڈ کو چھپایا نہیں، بلکہ اپنے سفید داڑھی والے مزدور باپ کے ساتھ بیٹھ کر انٹرویو دیا اور اس کے ساتھ ہی نوجوانوں میں امید کی کرن جگائی کہ صرف اعلیٰ عہدوں پر فائز آفیسرز کی نسل ہی CSS پاس نہیں کر سکتی۔ اور پھر بلال پاشا کو دیکھتے ہی یہ سلسلہ چل نکلا۔ بے حد نوجوان CSS کا خواب آنکھوں میں سجائے اس راستے پر گامزن ہوئے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ عرفان خان نے کیا زبردست جملہ بولا تھا کہ ہم جیسوں کے دن آتے ہی موت بیچ میں ٹپک پڑتی ہے۔ بلال پاشا کی زندگی شروع ہی ہوئی تھی کہ بلا آخر موت نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ بلال پاشا کی موت کی اصل وجہ سول سروس میں ملنے والا ڈپریشن تھی۔ وہ جن سے بھی بات کرتے تھے ایک ہی بات کہتے تھے، یا تو میں نوکری چھوڑ دوں گا یا پھر خودکشی کر لوں گا۔ ڈپریشن انتہائی حد تک خطرناک، اس سے صرف 2 ہی باتیں آیا ہیں۔ ایک یہ کہ ارب پتی طارق جمیل کے بیٹے کو بھی یہ دبوچ لیتی ہے، اور ایک جگہ مزدور دہاڑی دار کے آفیسر بیٹے بلال پاشا کو بھی نہیں چھوڑتی۔ دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے خوابوں کے پیچھے اتنا بھی نہیں بھاگنا چاہیے کہ ہمیں اپنی جان سے ہی ہاتھ دھونا پڑے۔ بلال پاشا اگر 17ویں اسکیل کی نوکری پر ہی رہتے تو شاید اپنی جان سلامت رکھتے، یا شاید یہ سمجھ لیں کہ ڈپریشن تو محض ایک بہانہ ہے۔ بلال پاشا کی زندگی ہی اتنی لکھی تھی۔ کسی نے کیا خوب ہی کہا ہے کہ جس کی طلب کے لیے تڑپ رہے ہو وہ مل بھی جائے تو کیا کرو گے۔ یہاں ایک انگریز کا دوسرا قول بھی یاد آتا ہے کہ ڈھونڈو اس کو جس سے تم محبت کرتے ہو تاکہ وہ تمہیں مار سکے۔ بلال پاشا کو بھی ان کی CSS کی محبت لے ڈوبی۔ ڈپریشن اس حد تک بڑھ گیا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، جس کی وجہ سے وہ اس جانے ثانی سے رخصت ہو گئے۔ ناظرین، ہر سال 17% لوگ اپنی بیوروکریٹ، اپنی نیلی بتی اور سبز نمبر پلیٹ کو چھوڑ کر استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بلال بھی یہی کہتا تھا کہ یہ لوگ میری نیلی بتی اور سبز نمبر پلیٹ دیکھتے ہیں، لیکن میرے اندر کوئی نہیں دیکھتا۔ جانے والے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اب قیامت گزر چکی ہے۔ دل چیر دینے والی حقیقت یہ ہے کہ اب بلال پاشا ہم میں نہیں رہے۔ بوڑھے باپ نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آہوں اور سسکیوں کے ساتھ بلال کو قبر میں اتارا۔ دنیا ویسی ہی چلے گی۔ اس کی نیلی بتی اور سبز نمبر پلیٹ، اس کی وہ سیٹ جو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اب وہ کسی اور کی ہوگی۔ آج کی رات اس مزدور بوڑھے باپ اور اس کی فیملی پر بہت کٹھن ہوگی۔ سب کچھ ہوگا، زندگی، دنیا پھر سے اسی تیزی کے ساتھ دوڑنے لگے گی، لیکن اب بلال کہیں نہیں ہوگا۔ اللہ حافظ بلال، انتہائی ٹوٹے اور دکھی دل کے ساتھ اللہ حافظ۔ آج شاید ہم رونا پڑے، آج بہت سرد ہے دل۔
کھول دے تنگ گریباں کا ہر ایک بٹن اور گر جائیں کسی سایہ دیوار تلے۔ رات کو موت کا سایہ نہیں سونے دیتا، دن دہکتے ہوئے سورج کی جلن کاٹتی ہے۔ آج یہ نت کھلی آنکھوں کو کہیں موند نہ لے، جس طرح قبر میں ہر لاش تھکن کاٹتی ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ بلال پاشا کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور اس کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا کرے۔ آمین۔